پر متاثر ہے۔ گھر کے کسی آدمی نے پیر ہلا دیا، اب وہ کراچی میں موجود ہے۔ مراقبہ کی 4 کلاسیں۔ ہم نے مراقبہ کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ یہ 4 قسمیں دراصل 4 ابتدائی کلاسیں یا 4 سیڑھیاں ہیں۔ ان 4 کلاسوں کو پڑھ کر یا ان 4 سیڑھیوں سے گزر کر قلندر شعور کا مسافر جب 5ویں درجے میں داخل ہوتا ہے تو وہ الہامی کیفیت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی آدمی اہتمام کر کے کسی جگہ بیٹھے اور آنکھیں بند کر کے اپنے ارادے یا اختیار سے اپنے روحانی جسم کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرے یا زمین سے عرش پر منتقل ہو۔ الہامی کیفیت بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے باتیں کرتے کسی بھی حالت میں طاری ہو سکتی ہیں۔ اس کیفیت میں اگر پہلا دماغ، جس کو ہم نے بیداری کا دماغ اور شعور کہا ہے، قلندر شعور سے وابستہ ہے تو آدمی بیداری میں کام کرتے ہوئے بھی دوسری دنیا کا نہ صرف مشاہدہ کرتا ہے بلکہ دوسری دنیا کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتا ہے، اور جس طرح بیداری میں زندگی گزارتا ہے اسی طرح دوسری دنیا میں بھی زندگی سرگرم عمل رہتی ہے۔ یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں شعور اور لاشعور بیک وقت کام کرنے لگتے ہیں، لیکن الہامی کیفیت میں کوئی کیفیت مستقل نہیں ہوتی، وقفہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہفتوں مہینوں الہامی کیفیت نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 24 مرتبہ الہامی کیفیت طاری ہو جائے۔ بہرحال یہ اطلاع میں ایسے معنی پہنانے کا عمل ہے جو شعور اور لاشعور دونوں میں بیک وقت جاری و ساری ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے کی زندگی۔ یہ بات غور طلب ہے کہ اس دنیا عالم ناسوت میں آنے سے پہلے روح کہاں موجود تھی، اس لیے کہ جب ہم لفظ آنا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کہیں کوئی چیز موجود ہے۔ جب یہ بات طے ہوگی کہ کہیں کوئی چیز موجود ہے تو یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ وہ چیز کس صورت اور کن خد و خال میں موجود ہے۔ جب صورت اور خد و خال کا تذکرہ ہوتا ہے تو صورت اور خد و خال کے لیے کسی مقام کا تعین بھی ضروری ہے۔ مکان کے تعین کے ساتھ ساتھ ٹائم اسپیس زیر بحث آتا ہے۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے تمام انسان حیوانات عالم ارواح میں موجود تھے۔ عالم ارواح سے منتقل ہو کر عالم ناسوت مادی دنیا میں آ گئے، لیکن جب ہم عالم ارواح کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بات تشریح طلب بن جاتی ہے کہ عالم ارواح کیا ہے۔ عالم ارواح کا علم لامتناہی علم ہے، لیکن اللہ نے جن لوگوں کو یہ علم عطا کیا ہے وہ اس علم سے روشناس ہیں اور یہ علم اپنے شاگردوں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ چھپا ہوا خزانہ۔ آسمانی صحائف کے نقطۂ نظر سے جب ہم تخلیق کائنات پر تفکر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور اللہ ہمارا خالق ہے۔ خالق نے جب چاہا کن فرما کر کائنات کو بنا دیا۔ سوال یہ ہے کہ خالق نے کیوں چاہا اور خالق نے جو چاہا وہ پہلے سے موجود تھا یا نہیں؟ اگر خالق کا چاہنا موجود تھا تو وہ کہاں تھا اور خالق نے کائنات کیوں بنائی؟ اس کے بارے میں خالق خود کہتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے مخلوق کو محبت کے ساتھ اس لیے پیدا کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ مخلوق جو کچھ اور جس طرح موجود ہے اس کی موجودگی کے بارے میں بھی خالق خود بتاتا ہے کہ میں نے مخلوق کو اپنی صفات پر پیدا کیا۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ ذات کو صفات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ صفات ذات کے اندر موجود ہوتی ہے اور صفات سے ہی ذات کا تعارف ہوتا ہے۔ لوح محفوظ۔ تمام آسمانی صحائف اور الہامی کتابیں، وہ صحف ابراہیمی ہوں، زبور ہوں، انجیل ہوں، تورات ہوں، گیتا ہو یا آخری کتاب قرآن ہو، ہر کتاب اور الہامی تحریریں ہمیں یہ علم عطا کرتی ہیں کہ زندگی کے تقاضے، زندگی کے تمام اعمال و حرکات اور زندہ رہنے کی کل طرزیں زندگی کے تمام زمانے اور نشیب و فراز کن کے ساتھ اس سطح پر نقش ہو گئے۔
یعنی کائنات اور کائنات کی زندگی کامل طرزوں کے ساتھ ایک ریکارڈ کی حیثیت میں موجود ہے۔ جس جگہ، جس سطح پر یا جس اسکرین پر کائنات اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ریکارڈ ہے یا محفوظ ہے، الہامی کتابیں اسے لوح محفوظ کا نام دیتی ہیں۔ زمین کی سطح پر جو کچھ مظاہرہ ہو رہا ہے وہ دراصل لوح محفوظ پر بنی ہوئی فلم کا مظاہرہ ڈسپلے ہو رہا ہے۔ سائنسی زبان میں اس بات کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ایک پروجیکٹر ہے، اس پروجیکٹر پر ایک فلم لگی ہوئی ہے۔ وہ فلم جب چلتی ہے تو جہاں جہاں اسکرین موجود ہے وہاں وہاں یہ فلم نظر آتی رہتی ہے۔ اس قانون سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری زمین کی طرح بے شمار زمینیں موجود ہیں۔ جس طرح ہماری زمین پر انسانی آبادی ہے، اسی طرح کائنات میں موجود بے شمار سیاروں پر بھی انسان آباد ہیں اور وہاں بھی زندگی گزارنے کے تمام وسائل موجود ہیں۔ اللہ کی تجلی۔ پروجیکٹر پر ایک فلم لگی ہوئی ہے۔ پروجیکٹر کی فلم اس وقت تک اسکرین پر منعکس نہیں ہوتی جب تک کہ پروجیکٹر کو کوئی روشنی فیڈ نہ کرے۔ لوح محفوظ پر چلنے والی فلم کو جو روشنی متحرک کرتی ہے وہ اللہ کی تجلی ہے۔ اللہ کی اس تجلی کا عکس براہ راست لطیفہ اخفیٰ پر پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی بندہ اپنے اندر موجود لطیفہ اخفیٰ کو دیکھ لیتا ہے یا اپنے اندر موجود لطیفہ اخفیٰ سے واقف ہو جاتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ کن کہنے سے پہلے عالم موجودات کی کیا حیثیت تھی اور کن کہنے کے بعد کائنات کی کیا حیثیت ہے۔ کائنات پر حکمرانی۔ اللہ کہتا ہے، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ رگ جان غیب ہے اور انسان کے اندر موجود ہے، یعنی انسان کے انر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کو زندگی کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ اگر وہ چیز انسان کے اندر موجود نہ رہے تو زندگی تلف ہو جاتی ہے۔ جب سالک اپنی رگ جان کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو اللہ کی قربت کا احساس اس کے اندر جاگ اٹھتا ہے اور وہ خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہلے خود کو پہچاننا ضروری ہے۔ خود کو پہچاننا دراصل کائنات کے رموز کو جاننا اور پہچاننا ہے۔ کائنات کے رموز سے واقفیت کائنات کے اوپر حکمرانی ہے۔ کائنات پر حکمران بندہ ہی اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ روحانیت محض اس عمل کا نام نہیں کہ کسی اسم کا ورد کر لیا یا محض ذکر و فکر میں آدمی زندگی گزار دے۔ روحانیت کا اصل منشا اور مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات انر سے واقف ہو جائے۔ روشنی کی 4 نہریں۔ سائنسی نقطہ نظر سے 6 لطیفوں کی تشریح کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ 6 لطیفے یا 6 جنریٹرز ہیں جن کے اندر دور کرنے والی روشنیاں وہم بنتی ہیں، خیال بنتی ہیں، تصور بنتی ہیں اور پھر شکل و صورت کے ساتھ مظہر بن جاتی ہیں۔ اس بات کی زیادہ وضاحت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ ان 6 نقطوں یا 6 دائروں یا 6 جنریٹرز میں جو روشنیاں، خیالات، تصورات اور احساسات بنتے ہیں، ان کا منبع یا سورس کیا ہے اور یہ روشنیاں کہاں سے آتی ہیں اور کس طرح ان نقطوں کو یا ان روشن دائروں کو فیڈ کرتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم 6 دائروں کو دوہرا کر کے 3 دائروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان 3 دائروں یا 6 رخوں کو 4 نورانی نہریں فیڈ کرتی ہیں۔ روشنی کی پہلی
نہر کا نام تظہیر ہے، روشنی کی دوسری نہر کا نام تشہید ہے، روشنی کی تیسری نہر کا نام تجرید ہے، اور روشنی کی چوتھی نہر کا نام تسوید ہے۔ یہ تین نہریں اور ایک نورانی آبشار پیدائش سے پہلے کی زندگی میں، پیدائش کے بعد کی زندگی میں، مرنے کے بعد کے عالم حشر و نشر، جنت و دوزخ اور ازل سے ابد تک کے پروگرام کو ہر آن اور ہر لمحے فیڈ کرتی رہتی ہیں، اور نورانی نہروں کے یہ انوار اور روشنیاں ہی وہم، خیال، تصور، احساس اور مظہر بنتی رہتی ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ دائرے یا جنریٹرز تین ہیں اور نہریں چار ہیں۔ یہ نہریں کیا ہیں؟ ان نہروں کے تخلیقی فارمولے کس طرح سرگرم عمل ہیں؟ ان روشنیوں سے یا ان انوار سے اللہ کی کون کون سی صفات کا تعلق ہے، اور وہ کون کون سے روحانی علوم ہیں جو ان نہروں میں ذخیرہ ہیں؟ یہ ایک ایسا علم ہے جو بندے کو اللہ خود پڑھاتا ہے۔ نیابت اور خلافت۔ کلندر شعور کی تعلیمات کے مطابق انسان کی فضیلت اور کائنات میں دوسری مخلوقات کی نسبت اس کا ممتاز ہونا اور اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے انسان کا متصف ہونا ہے، اور انسان کے لیے ملائکہ کا مسجود ہونا اور انسان کے لیے کائنات کا مسخر ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی ان صفات کا علم عطا کیا ہے جو کائنات میں موجود دوسری کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کو جان کر، پڑھ کر کوئی بندہ کائنات میں اپنی ممتاز حیثیت سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا علم اس نظام سے متعلق ہے جس نظام کے تحت کائنات چل رہی ہے۔ ایک صاحب علم بندہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، ستارے کیا ہیں، فرشتوں کی مخلوق کیا ہے، اللہ نے جنات کو کس شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، اور جنات کی عادات و اطوار کیا ہیں، ایک نظام شمسی میں کتنے سیارے کام کرتے ہیں، اور ایک کہکشاں میں کتنے نظامہائے شمسی متحرک ہیں۔ یہ وہ بندہ جو اللہ کی امانت کے علم کا امین ہے، یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں اللہ کی صفات اور اللہ کی مشیت کا کس طرح عمل دخل ہے۔ اس کے علم میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے عالم ناسوت کی زندگی کن تخلیقی فارمولوں کے تحت گزارتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پیدائش سے پہلے آدمی کہاں تھا، پیدائش سے پہلے آدم زاد جہاں تھا، اس سے پہلے کا عالم کیا تھا۔ اگر اس عالم کا نام برزخ ہے تو برزخ سے پہلے کون سا عالم ہے؟ برزخ سے پہلے کا عالم کا نام اگر عالم ارواح ہے تو عالم ارواح سے پہلے کون سا عالم ہے؟ عالم ارواح میں کائنات کی ساخت کیا ہے، اور عالم ارواح سے پہلے کائنات کس طرح وجود پذیر ہے؟ کن کے بعد کائنات اور کائنات کے افراد نوعی اعتبار سے کس قسم کے حواس اور کس قسم کا ادراک رکھتے ہیں، اور کن سے پہلے افراد کائنات کی حیثیت کیا تھی؟ یہ بات بھی اس کے علم میں ہوتی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے قیامت تک کی زندگی کن ضابطوں پر قائم ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک وجود کے اوپر روشنیوں کے کتنے غلاف چڑھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے اس علم کی بدولت اس کے مشاہدے میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ روشنیوں کے وجود کے اوپر نور کے کتنے غلاف ہیں۔ نور اور تجلی میں کیا فرق ہے؟ تجلی اور تدلی میں کیا فرق ہے؟ یہ سب علوم اسے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب وہ اس علم سے واقف ہو جاتا ہے جس علم کو اللہ نے اپنی امانت قرار دیا ہے، ایسی امانت جو صرف انسان کو حاصل ہے۔ یہ وہی امانت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ نیابت اور خلافت کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا نائب ہوتا ہے اس کے اختیارات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ کے اپنے ذاتی اختیارات تخلیقی ہیں،
انسان جب زمین پر اللہ کا نائب بنا دیا گیا تو اسے بھی اللہ کے تخلیقی اختیارات منتقل ہو گئے۔ انہی تخلیقی اختیارات کو نافذ کرنے والے بندوں کے گروہ کو اہل تکوین کہا جاتا ہے۔ آدم اور ملائکہ۔ اللہ نے آدم کو علم الاسماء سکھا دیا، یعنی اپنی صفات کی حقیقت سے آدم کو آشنا کر دیا، اور فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم جانتے ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم صرف اس حد تک جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، یعنی آدم کی حیثیت علمی اعتبار سے فرشتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ اور فرشتوں کی اس علم و آگہی کی گفتگو میں تین ہستیاں موجود ہیں، ایک آدم، دوسری ہستی فرشتوں کی، اور تیسری ہستی خود اللہ کی ذات۔ آدم اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے فرشتے بھی ہیں، وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ اللہ نے جو علم مجھے عطا کر دیا ہے وہ فرشتے نہیں جانتے۔ نہ صرف یہ کہ فرشتے یہ علم نہیں جانتے، بلکہ وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ علم کی اس حیثیت میں جو آپ نے آدم کو عطا کر فرما دیا ہے، ہم آدم سے کمتر ہیں۔ جس عالم میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس عالم کو غیب کی دنیا کے علاوہ دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ فرشتے غیب کی دنیا کی مخلوق ہیں اور اللہ کی ذات غیب ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آدم غیب میں نظریں رکھتا ہے، اس کے اندر غیب کو دیکھنے، سمجھنے، سننے اور محسوس کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اللہ کیونکہ لامتناہی ہے، اس لیے اللہ کی صفات کا علم بھی لامتناہی ہے، یعنی آدم کو اللہ نے جو علم عطا کیا ہے وہ بھی لامتناہی ہے۔ یہ علم سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب آدم کی حیثیت فرشتوں سے افضل قرار پا گئی تو کائنات میں موجود تمام انواع و موجودات سے آدم افضل ہو گیا، اس لیے کہ آدم کے پاس لامتناہی صفاتی علم ہے۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ بحیثیت ذات خالق ہے، اور اللہ کی تمام صفات بحیثیت خالق کائنات کے تخلیقی عناصر اور تخلیقی فارمولے ہیں۔ یہی وہ امانت ہے جو آدم کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اور آدم کی گفتگو میں اگر تفکر کیا جائے تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ نوع انسانی کے علاوہ اور بھی مخلوق ہیں جن میں سے ایک کا نام فرشتہ ہے اور دوسری مخلوق کا نام جن ہے۔ ہم نہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنات اور فرشتوں کی دنیا سے ہم اس لیے متعارف نہیں ہیں کہ ہم اس امانت سے بے خبر ہیں جو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دوربین آنکھ۔ یہ بات روز مرہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ ہماری نظر ایک متعین حد میں کام کرتی ہے، لیکن اگر نظر کی متعین حدود میں اضافہ کر دیا جائے تو نظر عام حالات میں جتنا دیکھتی ہے اس سے زیادہ فاصلے پر دیکھ سکتی ہے۔ مثلا ہم آنکھوں پر دوربین لگا لیتے ہیں، دوربین کے اندر جو شیشے لینس لگے ہوتے ہیں وہ ان طول موج ویو لینتھ کو جو نظر کے لیے دیکھنے کا باعث بنتے ہیں آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ اب ہم میلوں کے فاصلے کی چیز دیکھ لیتے ہیں۔ کسی آدمی کی نظر کمزور ہے، سامنے کی چیز اسے نظر نہیں آتی اور چشمہ لگانے کے بعد وہ دور تک دیکھنے لگتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شیشے کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اگر آپ اس کو ثقیل کر لیں اور اس کی طاقت بڑھا دیں تو نظر دور تک کام کرنے لگتی ہے۔ جب آپ شیشے کے اندر سے میلوں میل دیکھ رہے ہیں تو اس آنکھ سے جس آنکھ نے فرشتوں کو دیکھا ہے اور اللہ کو دیکھا ہے، غیب کی دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ نہ سمجھا جائے کہ آدم کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر مخصوص صلاحیتیں کام کرتی ہیں، اور آدم کی اولاد کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ صلاحیتیں کام نہیں کرتی۔ گوشت پوست کا وجود۔ آدم و حوا کی اولاد میں ہر فرد دراصل آدم و حوا کا عکس تمثل
اور فوٹو ہے۔ جس طرح آدم کے اندر علم الاسماء سیکھنے کی صلاحیت موجود تھی، اسی طرح ہر فرد میں وہ صلاحیت اللہ کی طرف سے ودیعت ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ اصل انسان روح ہے، اور انسان کی زندگی کے سارے تقاضے روح سے منتقل ہوتے ہیں۔ جب تک اس جسم گوشت پوست کے لوتھڑے کو روح زندگی اور متحرک رکھتی ہے، گوشت پوست کے جسم میں حرکت باقی رہتی ہے، اور جب روح اس گوشت پوست کے جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو گوشت پوست کے جسم میں کوئی حرکت باقی نہیں رہتی۔ یہ روح وہی روح ہے جس کو اللہ نے اپنی نیابت دی ہے۔ آدم نے جنت میں جس وقت اللہ کے حکم سے سرتابی کی، اسی وقت روح کے اوپر ایک پردہ آ گیا، اور وہ امانت جس کی بنیاد پر وہ کائنات میں اشرف تھا پس پردہ چلی گئی۔ یہی پردہ جسمانی گوشت پوست ہے۔ جب تک کسی بھی آدم ذات کی دلچسپیاں اس جسم کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں، روحانی صلاحیتیں چھپی رہتی ہیں، اور جب کسی بھی آدم ذات کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ گوشت پوست کا جسم دراصل نافرمانی کرنے کا جرم میں ایک پردہ ہے، تو اس کا ذہن حقیقت کی تلاش میں مصروف ہو جاتا ہے، اور یہ تلاش اسے اس امانت سے باخبر کر دیتی ہے جس امانت کی وجہ سے کائنات کے اوپر انسان کو شرف حاصل ہے۔ کسی علم کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی استاد کو اپنا رہنما بنائیں، اور جس طرح استاد کہے بلا چوں و چراں ذہنی طور پر اس کو قبول کر لیں۔ جب کوئی شاگرد بنتا ہے تو استاد شاگرد سے کہتا ہے پڑھو الف۔ شاگرد کچھ نہیں جانتا کہ الف کیا ہے، وہ اپنے استاد کی نقل میں کہتا ہے الف، اور دھیرے دھیرے استاد کی نقالی کرتے ہوئے وہ علم سیکھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر بچہ پہلے قدم پر استاد سے کہے کہ الف کیا ہے تو علم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس وقت استاد شاگرد سے کہتا ہے پڑھو الف، اس کی ذہنی سکت اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ جواباً کہے الف۔ ہم کتنے بھی پڑھ لکھ کر فاضل ہو جائیں، کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لیں، امانت اور روحانیت کے لیے ہماری پوزیشن ایک ایسے شاگرد کی ہے جو پہلی مرتبہ مکتب میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ میاں کی جیل۔ آدمی جب نیابت و خلافت کی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کے اوپر آلام و مصائب کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ خالق کائنات چونکہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور ہر قسم کے حالات سے ماورا ہے، اس لیے جب کسی بندے کے اندر خالق کائنات کی صفات کروٹ بدلتی ہے تو اس کے اوپر وہی کیفیت وارد ہوتی ہیں جو اللہ کی صفات کا تقاضا ہیں۔ آدم کو اللہ نے اپنے انعام و اکرام سے نواز کر جنت میں رکھا اور فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آدم سے صبر نہ ہو سکا اور وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو گیا۔ جیسے ہی آدم نافرمانی کا مرتکب ہوا، روشنی کی جگہ تاریکی نے لے لی، خوشی کی جگہ غم چھا گیا، آزادی کی جگہ قید و بند نے اپنے پنجے گاڑ دیے، اور آدم نہایت حسرت و یاس میں جنت چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ باوجود اس کے کہ آدم نے اللہ کی نافرمانی کی اور جنت جیسی نعمت سے اس نے کفران کیا، اللہ نے اپنی رحیمی اور کریمی کی صفت سے پھر آدم کے اوپر فضل کیا۔ تسخیر کائنات سے متعلق اللہ نے جو خزانے عطا فرمائے تھے، آدم کو ان سے محروم نہیں کیا اور کہا تمہارا وطن جنت ہے، تم جب چاہو اپنے وطن میں واپس آ سکتے ہو، تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ نافرمانی کے دائرے سے باہر آ جاؤ۔ ہم اپنے منتخب لوگ بھیجتے رہیں گے، وہ تمہیں متوجہ کرتے رہیں گے کہ تم ایک عظیم خزانے کے مالک ہو۔ ہمارے یہ پاکیزہ بندے اس راستے پر چلنے کے لیے تمہارے لیے قاعدے اور ضابطے بنائیں گے تاکہ تم آسانی کے ساتھ اپنے وطن میں داخل ہو جاؤ، اور یہ جو جنت کے خلاف تم اسفل سافلین کی زندگی بسر کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے جیل خانہ ہے۔ اگر تم نے اس زندگی میں اپنے اور جنت کے درمیان پردے کو نہیں ہٹایا تو جنت تمہیں واپس نہیں ملے گی۔
قدرت نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور ظالم، سرکش، نافرمان نوع انسانی کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور اپنی سنت قائم رکھنے کے لیے پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ کا سلسلہ قائم رکھا، ایسا سلسلہ جو قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر آدمی جو ذرا بھی شعور رکھتا ہے ہر وقت اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ مر رہا ہے۔ ایک لمحہ مرتا ہے تو دوسرا لمحہ پیدا ہوتا ہے، دن مرتا ہے تو رات پیدا ہوتی ہے، بچپن مرتا ہے تو لڑکپن پیدا ہوتا ہے، لڑکپن مرتا ہے تو جوانی پیدا ہوتی ہے، اور جوانی مرتی ہے تو بڑھاپا پیدا ہوتا ہے، اور جب بڑھاپا مرتا ہے تو خوبصورت مورتی کا ایک ایک عضو مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہڈیاں جس کے اوپر انسانی ڈھانچے کا دار و مدار ہے راکھ بن جاتی ہیں، دماغ جس پر انسانی عظمت کا دار و مدار ہے اور جس دماغ کے اوپر انسان اکڑتا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، خود کو خدا کہنے لگتا ہے، اس کو بھی مٹی کھا جاتی ہے، اور مٹی کے ذرات کے بنے ہوئے اس جیسے دوسرے انسان اس دماغ کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں۔ روحانی بغدادی قاعدہ: کسی علم کو سیکھنے کے لیے اس کی الف بے سے واقف ہونا ضروری ہے۔ کوئی آدمی جب تک الف بے کا قاعدہ نہیں پڑھ لیتا پڑھنا لکھنا نہیں سیکھتا۔ جس طرح ظاہری علوم سیکھنے کے لیے قاعدہ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح روحانی علوم کے لیے بھی قاعدہ پڑھنا ضروری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ علوم ظاہری سیکھنے کے لیے الف بے پڑھنا ضروری ہے اور علوم باطنی سیکھنے کے لیے طرز فکر کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ روحانیت سیکھنے کے لیے علوم ظاہری کی طرح بغدادی قاعدہ اب تک نہیں چھپا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو قاعدوں اور ضابطوں پر تو مشتمل ہے، مگر علوم ظاہری کی طرح پڑھنے، رٹنے یا قلم سے کاغذ پر مشق کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی آسان مثال بچے کے اندر ماں کی زبان کا منتقل ہونا ہے۔ کوئی ماں مادری زبان سکھانے کے لیے بچے کو الف بے نہیں پڑھاتی، لیکن بچہ وہی زبان بولتا ہے جو اس کی ماں بولتی ہے۔ بچے کے اندر از خود وہ طرز فکر منتقل ہوتی رہتی ہے جو بچے کے ماں باپ کی طرز فکر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بکری کا بچہ گھاس کھاتا ہے، گوشت نہیں کھاتا۔ شیر کا بچہ گوشت کھاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا۔ کبوتر کا بچہ نہ گھاس کھاتا ہے نہ گوشت کھاتا ہے، دانہ چگتا ہے۔ آدمی کا بچہ گوشت بھی کھاتا ہے، مٹی بھی کھاتا ہے، جڑ بھی کھاتا ہے، لکڑی بھی کھاتا ہے، پتھر بھی کھاتا ہے۔ آدمی کا بچہ یہ سب چیزیں اس لیے کھاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی غذا میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ آدمی کی طرح اگر شیر بھی یہ سب چیزیں کھاتا تو اس کے بچوں کی بھی یہی خوراک ہوتی۔ کھانا پینا، شکار کرنا اور زندگی کے دوسرے عوامل بچے کے اندر ماں باپ سے منتقل ہوتے ہیں، یعنی ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے کسی ابتدائی کتاب یا قاعدے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ یہ بات بھی تفکر طلب ہے کہ ہر مخلوق زبان رکھتی ہے اور ایک دوسرے کو اپنی زبان میں جذبات و احساسات سے مطلع کرتی ہے۔ مرغی کو جب یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اس کے بچے چیل اٹھا لے جائے گی تو وہ ایک مخصوص آواز نکالتی ہے اور سارے بچے اس کے پروں میں سمٹ آتے ہیں۔ علی حسب قیاس اس طرح ہر نوع اپنی اپنی زبان جانتی ہے اور یہ زبان اس کی نسل میں رائج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کے انداز اور بھی ہیں جس سے ہر شخص کسی نہ کسی وقت دوچار ہوتا ہے اور ہر شخص اس انداز گفتگو سے واقف ہے۔ وہ ہے اشاروں کی زبان۔ ایک باپ اپنے بچے سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے اور آنکھوں کے ایک مخصوص انداز سے بچے کی طرف دیکھتا ہے۔ بچہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ ماں بچے کے رونے سے یہ سمجھ جاتی ہے کہ اب بچہ بھوک سے رو رہا ہے یا وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہیں، وہاں ایک قسم کا ماحول ہے یا اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے جس کے بارے میں آپ کا ذہن یہ ہے کہ بچے اس گفتگو کو نہ سنیں یا بچے کا اس ماحول میں موجود ہونا مناسب نہیں ہے۔ جیسے ہی بچہ کمرے میں داخل ہوتا ہے آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ تم یہاں نہ آؤ۔ آپ گردن ہلاتے ہیں،
نہ بولتے ہیں اور نہ کوئی واضح اشارہ کرتے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں موجود خیال سے بچہ واقف ہو جاتا ہے۔ بچہ پوری طرح آپ کی بات سمجھ کر کمرے سے چلا جاتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی عزیز بہت دور رہتا ہے اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ ساری پریشانیاں حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کبھی یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ فلاں دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ باہر نکلتے ہیں اور دوست سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک دم کسی حادثے سے متعلق ایک فلم متحرک ہو جاتی ہے۔ اس فلم کے متحرک ہونے سے دماغ پر اتنا وزن اور دباؤ پڑتا ہے کہ اعصاب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، آدمی نڈھال ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی سبب کے دماغ کے اندر پھلجھڑیاں سی پھوٹنے لگتی ہیں اور آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ بظاہر خوش ہو جانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن خوشی کے تاثر کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ روح اور کمپیوٹر۔ ان مندرجات سے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے اندر کوئی کمپیوٹر نصب ہے جو اس کی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرنے کی ہدایات دے رہا ہے۔ کبھی وہ ایسی ہدایات دیتا ہے کہ آدمی رنجیدہ ہو جاتا ہے اور کبھی ایسی اطلاعات دیتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی اسے پانی پینے کی اطلاع دی جاتی ہے اور کبھی کھانا کھانے کی۔ کبھی کمپیوٹر اسے اطلاع دیتا ہے کہ اب اعصاب میں مزید عمل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں رہی، سو جاؤ۔ پھر یہ اطلاع ملتی ہے کہ اب مزید چارپائی پر لیٹے رہنے اور شعوری حواس میں داخل نہ ہونے سے اعصاب مزمحل ہو جائیں گے اور آدمی اس اطلاع کو قبول کر کے بیدار ہو جاتا ہے۔ جب تک دماغ کے اندر نصب شدہ کمپیوٹر کوئی اطلاع نہیں دیتا، آدمی یا کوئی بھی ذی روح کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس میں انسان، بھیڑ، بکری، کسی جانور، نباتات یا جمادات کی کوئی قید نہیں ہے۔ سب کے اندر یہ اطلاع دینے والی مشین نصب ہے۔ یہ مشین وہی اطلاع فراہم کرتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کمپیوٹر آدمی کی روح ہے۔ موجودات میں جتنی ذی روح اور غیر ذی روح ہیں، ان سب میں ایک ہی طرح کا کمپیوٹر نصب ہے۔ کوئی مخلوق اس کمپیوٹر کے علم سے واقف نہیں ہے، اللہ نے صرف انسان کو اس کمپیوٹر کا علم سکھایا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کو آدم اور فرشتوں کے قصے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، یہ تو فساد برپا کرے گا اور ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے آدم کو علم الاسماء سکھایا اور آدم سے کہا، اس علم کو ظاہر کر دو، اور فرشتوں سے کہا، اگر تم سچے ہو تو تم اس علم کے بارے میں بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ آدم کی اولاد آدم ہے اور آدم کی اولاد بحیثیت آدم کے اس بات کا مشاہدہ کرتی ہے جن مشاہدات سے آدم گزرا۔ اگر کوئی آدم زاد اس بات کا مشاہدہ نہ کر سکے جس حالت کا مشاہدہ آدم نے کیا، یعنی خود کو فرشتوں کا مسجود دیکھنا اور اللہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہونا، اللہ کا یہ کہنا کہ ہم نے آدم کو اپنی صفات کا علم سکھا دیا، اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم صرف اس حد تک واقف ہیں جس حد تک آپ نے ہمیں علم عطا فرما دیا ہے، تو وہ ہرگز آدم کی اولاد کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اس کی حیثیت اس آدم کی نہیں جس آدم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا نائب اور خلیفہ ہے۔ اس گفتگو کا اجمال یہ ہوا کہ آدم زاد اگر ازل میں دی گئی نیابت سے واقف نہیں ہے اور ان واقعات کو اگر اس نے دنیاوی زندگی میں نہیں دیکھا تو وہ آدم کی باسعادت اولاد نہیں ہے۔ محض شکل و صورت کی بنا پر اس کو آدم زاد کہہ دیا جائے تو اس کو ناخلف اولاد سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے اسماء کا علم نہیں جانتا تو وہ اللہ کا نائب نہیں ہے۔ آدم ذات کو دوسری مخلوقات پر شرف اس لیے حاصل ہے کہ وہ اسماء الہیہ کا علم رکھتا ہے۔ سائنس
اور خرق عادات کے سلسلے میں سائنسی نقطۂ نظر سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی کوششوں سے اور معینہ مشقوں سے اپنے اندر ماورائی صلاحیتوں کو بیدار کر لیتا ہے۔ ٹیلی پیتھی اور ہپنوٹزم کے سلسلے میں یورپ اور بالخصوص روس میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے پیش نظر اگر صرف عبادات و ریاضات کو ماورائی علم کا حصول کا ذریعہ سمجھ لیا جائے تو یہ بات بہت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ قومیں جن کے مذاہب پر کوئی عقیدہ نہیں ماورائی علوم کے حصول میں قابل تذکرہ حد تک ترقی کر چکی ہے۔ روحانیت میں ایک تذکرہ عام طور پر آتا ہے تصرف کرنا، یعنی شیخ، پیر و مرشد یا گرو اپنے مرید یا روحانی فرزند پر توجہ کر کے اس کے اندر کچھ روحانی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تصرف آج کی دنیا میں ایک سائنسدان بھی کر لیتا ہے اور وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے حسب منشا لوگوں کو متاثر کر کے وہ کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جو فی الوقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ سائنسدانوں نے خلا میں چہل قدمی کا دعویٰ کیا ہے۔ روحانیت میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اندر دیکھنا، یعنی اندر کی آنکھ سے اس سیارے سے باہر کی دنیا کا مشاہدہ کر لینا۔ آدمی کے اندر ایسی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں جن صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ ایسے علوم کا اظہار کرتا ہے جو علوم کتابوں میں نہیں ملتے۔ سائنس نے اس طرف کافی پیش رفت کی ہے اور ایسے علوم کا اظہار ہو چکا ہے کہ جس کے اوپر ابتدا میں شعور انسانی نے یقین نہیں کیا، لیکن وہ چیزیں وجود میں آئیں اور انسان ان کے اوپر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ان حالات میں روحانیت کی اصطلاحیں توجہ، تصرف، باطنی نگاہ کا کھلنا، زمان و مکان سے آزادی ایک معمہ بن گئی۔ اب تک یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ ماورائی نظر کا متحرک ہونا صرف ذکر و فکر اور اشغال سے ممکن ہے۔ موجودہ سائنسی دور میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جب ایسے لوگ جو مذہب پر عقیدہ نہیں رکھتے تصرف کر سکتے ہیں، ان کے اندر باطنی نگاہ بیدار ہو سکتی ہے، وہ نئے علوم کی داغ بیل ڈال سکتے ہیں، خلا میں چہل قدمی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کے ساتھ مذہب کا تذکرہ آتا ہے۔ مذہب کی بنیادیں بھی انہی اصولوں پر رکھی گئی ہیں کہ آدمی مذہبی فرائض پورے کرنے کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی میں تصرف کر سکے۔ اس کے اندر باطنی نگاہ کے سامنے زمین سے باہر یا زمین کے اندر کی چیزیں آ جائیں، لیکن جب ہم مذہب کے پیروکاروں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں میں ہمیں ایک آدمی بھی بمشکل ایسا ملتا ہے جس کے اندر تصرف کی طاقت بحال ہو گئی ہو، جس کے اندر باطنی نگاہ کام کرتی ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مذہبی لوگ ان علوم سے بے خبر ہیں جن علوم کی نشاندہی ایسے لوگوں نے کی ہے جو مذہب پر عقیدہ نہیں رکھتے۔ ان حالات میں ہر سنجیدہ آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ پھر مذہب کیا ہے؟ قانون۔ کائنات میں بے شمار نوعیں ہیں، ہر نوع اور نوع کا فرد نوعی اور افرادی حیثیت سے خیالات کی لہروں کے ذریعے ایک دوسرے سے مسلسل اور پہم ربط رکھتے ہیں، اور یہ مسلسل اور پہم ربط ہی افراد کائنات کے درمیان تعارف کا سبب ہیں۔ خیالات کی یہ لہریں دراصل انفرادی اور اجتماعی اطلاعات ہیں جو ہر لمحہ اور ہر آن کائنات کے افراد کو زندگی سے قریب کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی خیالات کے دوش پر سفر کر رہی ہے اور خیالات کی کارفرمائی یقین اور شک پر قائم ہے۔ یہی نقطہ آغاز مذہب کی بنیاد ہے۔ آدمی زندگی کے مراحل وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں طے کرتا ہے اور زندگی بسر کرنے کے لیے ذہن میں وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑتا ہے اور انہی ٹکڑوں سے کام لیتا ہے۔ ہم یا تو وقت کے اس ٹکڑے سے آگے مسلسل دوسرے ٹکڑے پر آ جاتے ہیں یا وقت کے اس ٹکڑے میں لپٹے رہتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ آدمی ابھی سوچتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا،
لیکن اس کے پیٹ میں گرانی ہے، اس لیے وہ یہ ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ وہ کب تک اس ترک پر قائم رہے گا اس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں۔ لہذا قیاس اس کی زندگی کے اجزاء ترکیبی یہی افکار ہیں جو اسے ناکام یا کامیاب بناتے ہیں۔ ابھی وہ ایک ارادہ کرتا ہے پھر اسے ترک کر دیتا ہے، چاہے منٹوں میں ترک کرتا ہے، چاہے گھنٹوں میں، چاہے مہینوں میں، چاہے سالوں میں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ترک آدمی کی زندگی کا جزء اعظم ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جن کو دشواری، مشکل، پریشانی، بیماری، بے زادی، بے عملی، بے چینی وغیرہ وغیرہ کہتا ہے۔ اب دوسری طرف وہ ایک چیز کا نام رکھتا ہے سکون۔ یہی وہ سکون ہے جس میں وہ ہر قسم کی آسانیاں تلاش کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب حقیقی ہیں، بلکہ ان میں سے زیادہ تر مفروضات ہیں۔ یہی وہ چیزیں جو انسان کو آسان معلوم ہوتی ہیں، اور یہی رجحان ہے جو آسانیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ دراصل انسان کا دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ آسانیوں کی طرف دوڑتا ہے اور ہر مشکل سے بھاگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو سمتیں ہیں، اور ان سمتوں میں آدمی افکار کے ذریعے زندگی گزارتا ہے۔ اس کی ہر حرکت کا منبع ان دو سمتوں میں سے ایک سمت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک تدبیر کی، اس وقت جب ہم اس تدبیر کی تنظیم کر رہے تھے وہ ہر طرح مکمل تھی اور اس کی سمت بھی صحیح تھی، لیکن صرف چند قدم چلنے کے بعد ہمارے ذہن میں تبدیلی ہوئی۔ تبدیلی ہوتے ہی افکار کا رخ بدل گیا، نتیجے میں سمت بھی تبدیل ہو گئی۔ اب ہم جس منزل کی طرف رواں دواں تھے وہ منزل غیب میں چلی گئی، اور ہمارے پاس باقی کیا رہا؟ ٹٹولنا اور ٹٹول کر قدم اٹھانا۔ یہی وجہ ہے کہ 1 کروڑ آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی ایک قدم اٹھاتا ہے جو صحیح سمت میں اٹھتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا۔ واضح رہے کہ یہ تذکرہ شک اور یقین کی درمیانی راہوں کا ہے۔ اب رہی اکثریت کی بات تو اس کے دماغ کا محور وہم اور شک پر ہے۔ یہی وہ وہم اور شک ہے جو اس کے دماغ کے خلیوں میں ہمہ وقت عمل کرتا رہتا ہے۔ جس قدر اس میں شک کی زیادتی ہوگی اسی قدر دماغی خلیوں سیلز میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہوگی۔ بتانا یہ ضروری ہے کہ یہی وہ دماغی خلیے ہیں جن کے زیر اثر تمام اعصاب کام کرتے ہیں، اور اعصاب کی تحریکات ہی زندگی ہے۔ کسی چیز پر انسان کا یقین کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا فریب کا جھٹلانا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان جو کچھ ہے خود کو اس کے خلاف پیش کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے اور ان کی جگہ مفروضہ خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ معاشرہ اور عقیدہ۔ آدمی جس معاشرے میں تربیت پا کر جوان ہوتا ہے وہ معاشرہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ اس کا ذہن اس قابل نہیں رہتا کہ اس عقیدے کا تجزیہ کر سکے، چنانچہ وہ عقیدہ یقین کا مقام حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ محض فریب ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہم بتا چکے ہیں کہ آدمی جو کچھ خود کو ظاہر کرتا ہے وہ حقیقتاً وہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے۔ اس قسم کی زندگی گزارنے سے اسے بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، ایسی مشکلات جن کا حل اس کے پاس نہیں ہے۔ اب قدم قدم پر اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا عمل تلف ہو جائے گا اور بے نتیجہ ثابت ہوگا۔ بعض اوقات یہ شک یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی زندگی تلف ہو رہی ہے، اور اگر تلف نہیں ہو رہی ہے تو سخت خطرے میں ہے، اور یہ سب کچھ ان دماغی خلیوں کی وجہ سے ہے جن میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ واقع ہو رہی ہے۔ جب آدمی کی زندگی وہ نہیں ہے جسے وہ گزار رہا ہے یا جسے وہ پیش کر رہا ہے، تو جس پر اس کا عمل ہے وہ اس عمل سے وہ نتائج برآمد کرنا چاہتا ہے جو اس کے حسب خواہ ہوں، لیکن دماغی خلیوں کی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ اور رد و بدل قدم قدم پر اس کے عملی راستوں کو بدلتی رہتی ہے، اور وہ یا تو بے نتیجہ ثابت ہوتے ہیں یا ان سے نقصان پہنچتا ہے، یا ایسا شک پیدا ہوتا ہے جو قدم اٹھانے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ آدمی کے دماغ کی ساخت دراصل اس کے اختیار میں ہے۔ ساخت سے مراد
دماغی خلیوں میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ، اعتدال میں ٹوٹ پھوٹ یا کم ٹوٹ پھوٹ ہونا۔ یہ محض اتفاقیہ امر ہے کہ دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم سے کم ہو، جس کی وجہ سے وہ شک سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جس قدر شک اور بے یقینی دماغ میں کم ہوگی، اسی قدر آدمی کی زندگی کامیاب گزرے گی، اور جس مناسبت سے شک اور بے یقینی کی زیادتی ہوگی، زندگی ناکامیوں میں بسر ہوگی۔ دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ۔ آدمی کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے اللہ کے عطا کیے ہوئے علوم کو خود ساختہ اور غلط بنیادوں پر پرکھا ہے اور اس سے انکاری ہو گیا۔ اللہ نے ہر علم کی بنیاد روشنی کو قرار دیا ہے۔ آدمی کو چاہیے یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ روشنیوں کی قسمیں اور روشنیوں کی طرز عمل معلوم کرتا، لیکن اس نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی، اور یہ چیز ہمیشہ پردے میں رہی۔ آدمی نے اس پردے میں جھانکنے کی کوشش اس لیے نہیں کی، یا تو اس کے سامنے روشنیوں کا کوئی پردہ موجود ہی نہیں تھا، یا اس نے روشنیوں کے پردے کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ وہ یہ قاعدے معلوم کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوا جو روشنیوں کے خلط مل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آدمی یہ طرز عمل اختیار کرتا تو اس کے دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم سے کم ہو سکتی تھی۔ اس حالت میں وہ زیادہ سے زیادہ یقین کی طرف قدم اٹھاتا اور شکوک سے اتنا پریشان نہ کرتے جتنا کہ اب اسے پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اس کی تحریکات میں جو عملی رکاوٹیں واقع ہوئی ہیں وہ کم سے کم ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے روشنیوں کی قسمیں معلوم نہیں کی، ان روشنیوں کی طبیعت کا حال معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ روشنیاں بھی طبیعت اور ماہیت رکھتی ہیں، اور روشنیوں میں رجحانات بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ روشنیاں ہی اس کی زندگی ہیں اور اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ وہ صرف مٹی کے پتلے سے واقف ہے، اس پتلے سے جس کے اندر اس کی اپنی کوئی زندگی موجود نہیں ہے، جس کو اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ اس کے اندر اپنی ذاتی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، حقیقت جو اللہ نے روح کی شکل میں پھونکی ہے۔ روشنیوں کے عمل سے ناواقفیت اللہ کے اس بیان سے منحرف کرتی ہے، جہاں تک انحراف واقع ہوتا ہے وہاں تک وہم اور شک بڑھتا ہے، ایمان اور یقین ٹوٹ جاتے ہیں۔ ماہر روحانیت یقین کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: یقین وہ عقیدہ ہے جس میں شک نہ ہو۔ ارادہ یا یقین کی کمزوری دراصل شک کی وجہ سے جنم لیتی ہے۔ جب تک خیالات میں تذبذب رہے گا، یقین میں کبھی بھی پختگی نہیں آئے گی۔ مظاہر اپنے وجود کے لیے یقین کے پابند ہیں، کیونکہ کوئی خیال یقین کی روشنیاں حاصل کر کے مظہر بنتا ہے۔ مذہب ہمیں یقین کے اس پیٹرن میں داخل کر دیتا ہے جہاں شک و شبہات اور وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی باطنی نگاہ سے غیب کی دنیا میں اور غیب کی دنیا میں موجود چلتے پھرتے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ غیب کی دنیا کے مشاہدات سے بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خالق کے صفات کو اپنے اوپر محیط دیکھتا ہے۔ روحانی نقطۂ نگاہ سے اگر کسی بندے کے اندر باطنی نگاہ متحرک نہیں ہوتی ہے تو ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ جب کوئی بندہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی طرز فکر میں سے تخریب اور شیطنیت نکل جاتی ہے، اور اگر بندے کے اوپر یقین غیب کی دنیا منکشف نہیں ہے تو ایسا بندہ ہر وقت تخریب اور شیطنیت کے جال میں گرفتار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں بے شمار ایجادات اور لامتناہی آرام و آسائش کے باوجود ہر شخص بے سکون، پریشان اور عدم تحفظ کا شکار ہے۔ سائنس چونکہ میٹر پر یقین رکھتی ہے اور میٹر عارضی اور فکشن ہے، اس لیے سائنس کی ہر ترقی، ہر ایجاد اور ہر آرام و آسائش کے تمام وسائل عارضی اور فنا ہو جانے والے ہیں۔ جس شے کی بنیاد ٹوٹ پھوٹ اور فنا ہو، اس سے کبھی حقیقی مسرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مذہب اور لامذہب میں یہ بنیادی فرق ہے کہ لامذہبیت انسان کے اندر شکوک و شبہات، وسوسے اور غیر یقینی احساسات کو جنم دیتے ہیں، جبکہ مذہب تمام احساسات، خیالات، تصورات اور زندگی کے اعمال و حرکات کو ایک
قائم بالذات اور مستقل ہستی سے وابستہ کر دیتا ہے۔ سائنسی نظریہ۔ سائنسداں جس مادی نظریے کی تشہیر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا عملی مظاہرہ ڈیمونسٹریشن نہ ہو اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ سائنسدان بہت کچھ جاننے کے باوجود یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مادی خول میں بند ہو کر خود اپنے نظریے کی نفی کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا غیب جو آنکھ سے نظر نہ آئے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، جبکہ ان کی ساری ترقی کا دار و مدار نظر نہ آنے والی روشنی پر ہے۔ بانی قلندر شعور، ابدال حق، حسن اخرا، محمد عظیم برقیہ، قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روحانی اقدار سے متعلق جتنے علوم ابھی تک زیر بحث آئے ہیں ان سب علوم میں کائنات جو مظہر میں اہمیت رکھتی ہے وہ بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلے مخفی اور غیب کو زیر غور لایا جاتا ہے اور مخفی اور غیب ہی کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر مخفی اور غیب سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو مظاہر کس طرح بنتے ہیں، مظاہر کے بننے اور تخلیق ہونے کے قوانین کیا ہیں، یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ذہن میں آنے لگتی ہیں، اور فکر اس کو اسی طرح محسوس کرتی ہے جس طرح بہت سی باتیں جو انسان کے تجربے میں نوعمری سے ہوش کے زمانے تک آتی رہتی ہیں ان میں ایک خاص طرح کا ارتباط رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو غیب سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے نام دیے ہیں اور انبیاء نے ان فارمولوں کا تذکرہ کر کے ان کے اوصاف کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن پاک سے پہلے کی کتابیں بھی ان چیزوں پر روشنی ڈالتی ہیں، لیکن ان کتابوں میں جستہ جستہ تذکرے ہیں، زیادہ تفصیلات قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ قرآن پاک کی تفصیلات پر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غیب مظاہر سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ غیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مذہب یا دین جس چیز کو کہتے ہیں وہ غیب ہی کے بیس پر منحصر ہے۔ مظاہر کا تذکرہ مذہب میں ضرور آتا ہے لیکن یہ ثانویت رکھتا ہے، اس کو کسی دور میں اولیت حاصل نہیں تھی۔ مادی دنیا اسے کتنی ہی اولیت دے لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اس ہی طرز پر سوچنے لگی ہے۔ مثلا موجودہ دور کے سائنسدان بھی غیب کو اولیت دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ کسی چیز کو فرض کرتے ہیں، فرض کرنے کے بعد پھر نتائج اخذ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور جب نتائج اخذ کرتے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں کو حقیقی، لازمی اور یقینی قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ 20ویں صدی میں الیکٹران کا کردار زیر بحث ہے۔ الیکٹران کے بارے میں سائنسدانوں کی ایک ہی رائے ہے کہ وہ بیک وقت ایز اے پارٹیکل اور بیہیو ایز ویو کرتا ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ جو چیز محض مفروضہ ہے وہ بیک وقت دو طرز پر عمل کرے اور اس کے عمل کو یقینی تسلیم کیا جائے۔ وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکٹران کو نہ آج تک دیکھا گیا ہے اور نہ آئندہ اس کو دیکھنے کی امید ہے، لیکن ساتھ ہی وہ الیکٹران کو اتنی ٹھوس حقیقت تسلیم کرتے ہیں جتنی ٹھوس کوئی حقیقت اب تک نوع انسانی کے ذہن میں آ سکی ہے، یا نوع انسانی جس حقیقت سے اب تک روشناس ہو سکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صرف مفروضہ ان کے ذہن میں ہے، اور مفروضہ سے چل کر وہ اس نتیجے پر ایسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں جس منزل کو اپنے لیے ایجادات اور بہت زیادہ اہمیت کی اور کامیابی کی منزل قرار دیتے ہیں۔ اس اہم منزل کو وہ نوع انسانی کے عوام سے روشناس کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جن حقائق کو وہ ایک مرتبہ حقائق کہہ کر پیش کر چکے ہیں، چند سال کے بعد یا زیادہ مدت کے بعد وہ ان حقائق کو رد کر دیتے ہیں، اور رد کر کے ان کی جگہ نئے طور اطوار، نئے فارمولے لے آتے ہیں، اور ان نئے فارمولوں کو پھر انہی حقائق کا مرتبہ دیتے ہیں جن حقائق کا مرتبہ پہلے وہ ایک حد تک برسا برس کسی بھی ایک رد شدہ چیز کو دے چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ غیب کی دنیا ان کے لیے اولیت رکھتی ہے، حالانکہ وہ محض مادہ پرست ہیں اور خود کو مادیت
کی دنیا کا پرستار کہتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا غیب کی دنیا کوئی چیز ہے یا کوئی اولیت رکھتی ہے یا اس کے کوئی معنی ہیں یا قابل تسلیم ہے یا اس کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس قسم کے تصورات جن کو مادیت کہنا چاہیے ان کے ارد گرد ہمیشہ جمع رہتے ہیں، اور جب کبھی کسی غیب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک کوئی ڈیمونسٹریشن نہ کیا جائے اس وقت تک ہم کسی غیب سے متعارف ہو سکتے ہیں نہ کسی غیب سے متعلق یقین کرنے کو اور یہ سمجھنے کو کہ غیب کوئی خبر ہو سکتا ہے ہم تیار ہیں، یا یہ کہ ہم سائنس کی دنیا میں نظریہ غیب کو یا غیب کے تذکرے کو کوئی جگہ دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ بہرکیف وہ جس طرح بھی کہتے ہیں یہ تو صرف طرز فکر ہے اور طرز گفتگو ہے، لیکن عملی دنیا میں اور تفکر کی عملی منزل میں وہ اسی مقام پر ہیں جس مقام پر کہ ایک آدمی غیب پر یقین کرنے والا اللہ کی ذات کو پیش کرتا ہے اور ان تمام ایجنسیوں کو تسلیم کرتا ہے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور وہ ایجنسیاں جو شرط ایمان ہیں اور کسی ایسے شخص پر جو اللہ کو مانتا ہے اپنا تسلط رکھتی ہیں، اور ان تمام ایجنسیوں اور ان تمام ہستیوں کو ایک زندہ حقیقت اور ایسی ٹھوس معنویت تسلیم کرتا ہے جیسے کہ مادہ پرست کسی پتھر کی یا معدنی یا کسی ایسے مظاہرے کے متعلق چیز کو تسلیم کرتے ہیں جو ان کے سامنے بطور مشاہدے کے ہمہ وقت موجود رہتی ہے اور جس کو یہ چھوتے ہیں، چکھتے ہیں، دیکھتے اور سمجھتے ہیں، جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تغیر ہے، اس میں توازن ہے، اس میں ایک امتزاج ہے، اس میں تاثر ہے، اس میں قوت ہے، اور جس قسم کی چیز وہ مادیت کی دنیا میں دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کا وہ اسی طرح تذکرہ کرتے ہیں اور ان پر ایک خاص طرز سے ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خدا کا پرستار جس طرح غیب پر ایمان رکھتا ہے بالکل اسی طرح مادے کا پرستار مادیت کی دنیا پر یقین رکھتا ہے۔ نہ خدا پرست کو غیب کی دنیا پر ایمان رکھے بغیر چارہ ہے اور نہ مادیت پرست کو مادے پر ایمان لائے بغیر سفر ہے۔ دونوں ایک نہ ایک طرز رکھتے ہیں اور ان میں یہ چیز مشترک ہے کہ اس طرز پر ان کا ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ اسی ایمان و یقین کو یہ زندگی کہتے ہیں۔ اصل میں کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی زندگی بغیر ایمان و یقین کے ناممکن ہے، خواہ کسی خدا پرست کی ہو یا مادہ پرست کی۔ تخلیقی فارمولے۔ جب ہم اللہ کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ میٹر ایک ہے، تخلیقی قاعدے، ضابطے اور طریقے ایک ہیں۔ مخلوق کے اندر طبعی تقاضے یکساں ہیں، عقل و شعور سب میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی میں شعور زیادہ ہے، کسی میں کم، کسی میں بہت کم۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر تخلیق کی انفرادیت اپنی جگہ قائم ہے۔ انفرادیت کے دو رخ ہیں، ایک رخ اجتماعی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرا رخ الگ اور منفرد شخصیت کے روپ میں موجود ہے۔ اجتماعی رخ کو ہم نوع کا نام دیتے ہیں اور انفرادی رخ کو ہم فرد کہتے ہیں۔ ہر نوع کا ہر فرد الگ ایک حیثیت، شکل و صورت، رنگ و روپ اور نقش و نگار رکھتا ہے۔ طوطے کی نوع کے تمام افراد کی شکل ایک ہے، کبوتر کی نوع کے افراد کی شکل و صورت ایک ہے۔ اسی طرح اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ نوعی اعتبار سے جو شکل و صورت رکھتی ہیں وہی شکل و صورت انفرادی ہے۔ یہ بات ایسی ہی ہے کہ اس میں زیادہ تفکر اور تدبر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انسانی مشاہدات ہر وقت اس صورتحال سے آشنا ہے۔ نوعی تنوع پر غور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نوع کا مختلف ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نوع کے خد و خال میں معین مقداریں کام کر رہی ہیں۔ بکری کی نوع میں اللہ نے جو معین مقداریں رکھ دی ہیں، جب وہ متحرک ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بکری کی تخلیق ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بکری کے پیٹ سے کبوتر پیدا ہو جائے۔ یہ معین مقداریں نہ صرف زمین کے اوپر موجود مخلوق میں نظر آتی ہیں بلکہ کائنات کی ہر تخلیق کے ہر جز میں یہ مقداریں کام کر رہی ہیں۔
ان مقداروں کا اہم کام یہ ہے کہ جب آپس میں رد و بدل ہوتی ہیں یا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے اندر انجذاب ہوتا ہے تو مختلف رنگ اختیار کر لیتی ہیں، اور یہ رنگ ہی دراصل کسی نوع کے خد و خال بن جاتے ہیں۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تخلیقی فارمولوں کی وضاحت اس طرح کی ہے۔